ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہے ہم نے سورۃ الانعام کے 11 رکوع مکمل کر لیے ہیں، تو 12ویں رکوع سے پڑھنا ہے۔ آیت آ رہی ہے ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہی دانے کو پھاڑتا ہے، جب زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس دانے کو زمین میں سے پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی جو ہے گٹھلی آپ درخت اگانے کے لیے گٹھلی جو ہے آپ لگاتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں تاکہ اس سے درخت اگے، تو اس گٹھلی کو بھی پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات وہ ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ ایک مراد تو وہ ہو گئی کہ بیج جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے تو اس سے زندہ پیڑ نکلتا ہے، اور اسی زندے پیڑ سے پھر بیج نکلتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہو گیا کہ کافر جو ہے، کافر مردہ ہوتا ہے تو اس سے زندہ جو ہے مومن، اس کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ یا ایسا کافر باپ سے جو ہے مومن بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور مومن بیٹے سے جو ہے مومن باپ سے جو ہے کافر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کدھر جا رہے ہو، کدھر کوئی طرف دوڑ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ جب ساری کرنے والی ذات اللہ ہے تو تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہی ہے جو صبح کو چیر کے لاتا ہے، اندھیری رات کو چیر کے جو صبح کو لاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے جو ہے رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اسی نے جو ہے سورج اور چاند کو ایک حساب کے متعین کیا ہے اور اس کو حساب کے لیے بنایا۔ دونوں معنی جو ہے وہ صحیح ہے کہ وہ جو ہے اپنی گردش ایک مقررہ میعاد پہ کر رہے ہیں، ان کا ایک اپنا جو ہے حساب کتاب ہے، جس ڈسٹنس سے ہے، جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آفتاب سے اور چاند سے جو ہے آپ کے لیے حساب اب مقرر کرتے ہیں، مہینے کرتے ہیں، دن مقرر کرتے ہیں، اور اسی سے جو ہے باقی جو موسم جو ہے اس کے متعلق مقررہ ایام کرتے ہیں کہ آج بہار چل رہی ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا موسم آئے گا، گرمی آئے گی، سردی آئے گی، بہار آئے گی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ شے ہے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ وہو الذی جعل لکم النجوم، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا، لتہتدوا، تاکہ تم ہدایت پالو، یعنی تاکہ تمہیں راستہ معلوم ہو جائے، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، جب تم اندھیروں میں ہو، جب تم بھٹک جاؤ، جب تم راستہ کھو جاؤ، چاہے تم زمین خشکی پہ ہو، چاہے تم سمندروں میں ہو، پانی میں ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے علم والوں کے لیے اپنی آیات جو ہے کھول کے بیان کی۔ کیا اس میں کیا بیان ہوا؟ بیان کس چیز کا چل رہا ہے؟ بیان چل رہا ہے توحید کا، کہ اگر اللہ کے بغیر کوئی ذات ہے جس نے رات کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جو دانے کو پھاڑتا ہے، جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے، جو پیڑوں کو اگاتا ہے، جو چاند تاروں کو حساب کتاب کرنے والا ہے، جو ان ستاروں کو بنانے والا ہے، تمہیں اندھیروں میں راستہ دکھانے والا ہے، اگر اللہ کے بغیر کوئی ذات ہے تو اس کو پوجو۔ لیکن یہ ساری کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اسی لیے میں نے اپنی آیات جو ہے مکمل تمہارے سامنے کھول کے بیان کر لی۔ جو ہے علم والے ہیں وہ اس سے علم اخذ کر لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں معبود، عبادت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہی ہے اللہ کی ذات جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک استقرار اور ایک مستودع کی جگہ بنائی۔ استقرار جہاں تم قرار کرتے ہو، جہاں تم ٹھہرتے ہو، اور مستودع جہاں تم ٹیمپریری رہتے ہو، جہاں تمہیں امانت کے طور رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مختلف معنی جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی بیان کیا ہے کہ تم اپنی ماں باپ کی سلب میں ہوتے ہو یا پیٹھ میں ہوتے ہو، وہاں تم جو ہے ایک قرار کرتے ہو، تو اس کے بعد آپ کو امانت کے طور پر جو ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ماں کی شکم میں، ماں کے رحم میں آپ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہاں تمہارے قرار کی جگہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ماں کے شکم میں تم ٹیمپریری ہوتے ہو بحیثیت امانت، اور اس کے بعد تمہیں ڈال دیا جاتا ہے زمین میں قرار کرنے کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے؟ مستقر، و کیا ہے؟
مستقرن و متاعن الی حین، تمہارے لیے وہاں پہ کیا ہے؟ قرار کرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا ہے ایک لمیٹڈ وقت تک۔ تو مستقر اللہ نے کس کو بتایا؟ زمین کو بتایا۔ سورۃ البقرہ کے جب آدم اور اس کو نکال دیا جنت سے تو اس کو کہا فیہا مستقرن و متاعن الی حین، تمہارے لیے قرار کی جگہ اور کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہاں رہنا ہے زمین میں۔ اور اس کے دوسری بات کہی جاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ مستقر ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور قبر جو ہے وہ مستودع ہے، وہاں امانت کے طور رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں جانا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا میں آپ ٹیمپریری امانت کے طور پہ ہو، آخر کار تمہیں جانا ہے کہاں؟ جنت یا جہنم میں۔ اور دونوں کو قرآن میں مستقر کہا گیا، جنت کو بھی مستقر کہا گیا اور جہنم کو بھی مستقر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان میں جو ہے نا بیسٹ، ان میں سب سے معنی کون سا بہترین ہے وہ اگلی آیت سے جو ہے اشارہ مل جاتا ہے۔ سب سے بہترین معنی جو اس آیت کا جہاں تک میری واقفیت کا تعلق ہے، جو مجھے سمجھ آیا، وہ یہ ہے، کیونکہ میں بھی اپنا نہیں بیان کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آیا جو علماء نے بیان کیا، تو وہ یہ ہے کہ باپ کی پیٹھ میں جب تھے، ماں کے شکم میں چلے گئے، ماں کے شکم سے نکلے، زمین پہ آئے، زمین سے نکلے، قبر میں پہنچے، یہ جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو مستقر اور مستودع کہا گیا۔ برابر باپ کی سلب سے لے کے، اس کی پیٹھ سے لے کے برابر قبر تک پہنچنے کے وقت کو مستقر اور مستودع کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے بعد والی آیت سے اشارہ ملتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقیناً ہم نے اپنی آیاتوں کو واضح بیان کیا، ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچے سمجھے اس کے متعلق۔ اب دیکھو کیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَات، اسی نے اس میں سے اگایا سبزہ، کل شیء، ہر کسی قسم کا، فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اسی سے جو ہے بہت سارے پودے اسی سے اگتے ہیں، اسی سے سبزے اگتے ہیں، اور اسی سے دانے جو ہے نکلتے ہیں جو ایک دوسرے پہ چڑھے ہوتے ہیں۔ دانے جو ہے جیسے چاول کے دانے ہوتے ہیں یا گیہوں کے دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ وَمِن نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور جو کھجور کے گوشے ہوتے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے بہت سارے کھجور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ کس کے؟ انگوروں کے، وَزَيْتُونَ، زیتون کے، وَالرُّمَّانَ، اور اناروں کے، مشتبہن وغیر متشابہن، ایک جیسے لگتے ہیں میوے اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے جیسے نہیں لگتے ہیں۔ انظروا، اب یہاں سے اشارہ، انظروا، یہ سارا میوے کا جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس پیڑ کو جب یہ میوہ جو ہے اس کا میوہ نکلنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، وَيَنْعِهِ، اور جب وہ پکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میوہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ پہلے موسم بہار میں پھول کھلتا ہے، چھوٹا سا پھول کھلتا ہے، پھول کھلنے کے بعد جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو ہے سبزے کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ دھیرے 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 میوہ بڑا ہونے لگتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی میوہ بڑا ہو گیا اس کے بعد وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی میوہ پک گیا اس کے بعد وہ پیڑ سے گر جاتا ہے، اس کو نکال لے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب اس کو اخذ کرو اپنی زندگی میں، تم کیا تھے؟ تم ایک بیج تھے، ٹھیک ہے، اس بیج سے جیسے ہی وہ بیج ماں کے رحم میں پہنچا، وہاں سے کیا ہوا؟ وہ پھول کھلنے لگا، چھوٹا سا، تھوڑا 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 وہ بڑا ہو گیا، جیسے ہی یہ میوہ تیار ہو گیا، یہ پک گیا، 9 مہینے کے بعد یہ پکنے کے بعد کیا آ گیا؟ زمین میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب زمین میں ونس اگین پھر سے وہی روش شروع ہو گئی، یہ چھوٹا سا دانا سا، اتنا سا چھوٹا جو ہاتھ میں آ جاتا ہے بچہ، ٹھیک ہے، جسے کوئی ہوش نہیں، کوئی تصور نہیں، دھیرے 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 بڑا شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنی قبر میں امانت کے طور پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہاں رب نے مثال دی میووں کی کہ اس پہ غور و فکر کرو، اور اللہ نے کہا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب جس کو پتہ نہیں ہوگا اس میوے میں میرے لیے کیا نشانی ہے، اسے مقصد ہے عام ہے، کتنے کا کلو ہے جی؟ 100 روپے کا، بس کھاؤ، باقی میوے پہ غور و فکر مت کرو،
اللہ نے کہا یہ میوے ہے، اس پہ غور و فکر کرو، یہ میوہ بنتا کیسے، اس سے تمہیں ایک اشارہ ملے گا۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے واضح کیا، کون سا اشارہ ملے گا؟ تو اس کے بعد بتاؤ جی یہ میوہ کس ذات نے، کس ولی نے پیدا کیا؟ اگر کسی ولی نے یہ میوہ پیدا کیا اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن نہیں، یہ میوہ بنانے والا ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ بیان کرتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ ساری نشانیاں کھول کے واضح طور بیان کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جنوں کو اپنا شریک بنا لیا۔ یاد کرو جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو یہ جاتے ہیں نا بتوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، پھر میں نے وہ عزا کی مثال دی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس کو سر قلم کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے بھی وہ جن تھا جس کو پھر سر قلم کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اصل میں ان کی مرادیں جو پوری ہو رہی ہے نا، یہ سارا جن کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیاطین کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ شیطان کو کوئی ہیلا چاہیے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ جیسے اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اے ربی ذوالجلال میں تیری قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں خود میں جہنم میں جاؤں گا لیکن ان کو بھی لے ڈوبوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور تم پاؤ گے ان میں اکثریت ناشکر گزار ہوگی تمہاری۔ یہ ساری نعمتیں دینے والی تو تیری ذات ہوگی لیکن تیرا شکر نہیں کریں گے، یہ غیروں کے پاس جائیں گے شکر گزاری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیاطین ہوتے ہیں وہاں پہ جو وہاں کے مجاوروں کو بھی اور وہاں جانے والوں کو بھی پھر خواب میں آتے، جی آج مجھے فلانی بزرگ خواب میں آ گیا۔ خواب میں حقیقت صرف ایک ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بیان کیا کہ میری شکل جو ہے شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ نے خواب میں کسی کو بھی دیکھا، یہاں تک میں تو اب اولیاءوں کے سردار یعنی انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں دیکھا تو گمان کر لینا شاید شیطان تھا۔ اس سے بڑھ کر ذات کوئی نہیں ہو سکتی نا، انبیاء کے بعد اس سے بڑھ کر ذات نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں دیکھا تو گمان کر لینا شاید شیطان تھا، کیونکہ شیطان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتا۔ یہ شیاطین ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی ایک شکل اختیار کرتے، کوئی دوسری روش اختیار کر لیتے اور ان کو گمراہ کرتے۔ تو رب نے کہا یہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جنوں کو، ان شیاطین کو میرا شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور وخروں کو اور گڑھ لیتے ہیں، خود تکے بازی کر کے بنا لیتے ہیں میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم، جبکہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ذات ہے، وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، عما یصفون، جو یہ اس پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اسی نے زمین و آسمان کو فرام نتھنگ کریٹ کیا۔ بدیع کس کو بولتے ہیں؟ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ جو ابھی تک تھا نہیں۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان تھا نہیں، میں نے بنایا۔ جو چیز نہیں ہے، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو بنایا، ٹھیک ہے، میں نے تم کو بنا، تو کسی چیز سے بنایا، مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، اس لیے تمہارے لیے جعلہ، کیونکہ اللہ نے جو ہے کر سکتا تھا آدم کو کن فیکون سے بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، اسے بتدریجن بنایا، اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے زمین و آسمان کے لیے کہا بدیع السماوات والارض، میں نے ان کو نتھنگ سے کریٹ، یہ کچھ نہیں تھے، میں نے بنا دیا۔ انا یکون لہ ولد، پس کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس کی بیوی بھی کیسے ہو سکتی ہے، وخلق کل شیء، جبکہ اسی نے ہر کسی چیز کو پیدا کیا۔ جب ہر کسی چیز کا پیدا کرنے والا وہی ذات ہے تو بیوی کہاں سے آ گئی؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر کسی چیز کے متعلق علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی ہے تمہارا حقیقی رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس صرف اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ لا تدرک الابصار، اسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، جس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رب کو دیکھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے متعلق پھر علماء کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا تو ایک روایت کہی جاتی ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر پردہ ہے وہ پردہ بھی نور کا ہے، انہوں نے اس پردے کو دیکھا نہ کہ رب کو دیکھا، کیونکہ رب کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے درمیان جو پردہ تھا وہ پردہ نور کا پردہ ہے، انہوں نے اس نور کے پردے کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کچھ روایتیں ایسی ہے جن پہ صحابہ جو ہے ان کا اجماع نہیں ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ متع کو حلال کہتے ہیں، ٹیمپریری میرج کو اور گدا کھانے کو حلال کہتے ہیں، جبکہ باقی صحابہ جتنے ہیں ان کا اجماع اس پہ ہے کہ گدا حرام ہے اور متع حرام ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابہ جب مخالفت میں ہو، ایک کی روایت جو مخالف ہو اکثریت صحابہ کی، تو وہ روایت چھوڑی جاتی ہے اور اس روایت کو پکڑا جاتا ہے جو اکثریت صحابہ بیان کرے۔ وہ یدرک الابصار، جبکہ وہ ہر کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ہر کسی شے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہے، روشن دلیلیں آ چکی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جو ان نشانیوں پہ غور و فکر کرے گا، ان نشانیوں کو پالے گا، اپنے نفس کے لیے پالے گا۔ ومن عمی، جس نے آنکھوں پہ پٹی لگا دی، جس نے خود کو اندھا بنا لیا، فعلیہا، اس نے خود کے لیے ہی نقصان کی اٹھایا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ جو ہے نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح ہم جو ہے ان آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ایسا نہ کہے کہ آپ نے کسی سے سیکھ لیا، یا یہ آپ پہ حکم لگائیں گے کہ آپ نے دوسرے کسی سے سیکھ لیا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ جو ہے ان کے یہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے جو جاننے والے ہیں وہ ایسی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کی وضاحت اس لیے کی گئی، مختلف انداز میں بیان کیا گیا تاکہ جو جاننے والے ہیں وہ ان آیات کو سمجھ لیں۔ اتبع، پس آپ اتباع کیجئے، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہے اور آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنا دعوت کا کام کیجئے، جو ایمان لائے گا اپنے نفس کے لیے لائے گا، اور جو ایمان کا انکار کرے گا، جو اس کتاب کا انکار کرے گا، وہ آپ جو ہے آپ ان پہ نگہبان نہیں ہے، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ گالی نہ دے ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ یہ انجانے میں گستاخی کریں گے اللہ کے ساتھ، اس کو گالی دیں گے جبکہ ان کو علم نہیں ہوگا۔ اب گالی کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، گستاخی کس کو بولتے ہیں؟ عرب کے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے آب و اجداد کو اور ہمارے اولیاء کو جو ہے ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی گالی دیتا تھا ان کو کون سی گالی دیتا تھا؟ وہ صرف یہ بولتا تھا یہ کچھ نہیں کریں گے۔ سیم اس ٹائم بھی ہو رہا ہے، جب ہم بولتے ہیں کسی کو کہ فلانی بزرگ کچھ نہیں کرے گا، فلانی زیارت سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، یہ بولتے دیکھو گستاخ۔ جب ہم بولتے ہیں کہ اس دنیا میں دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے ہدایت کے، باقی دنیاوی چیز آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کے پاس ہدایت تھی، انہوں نے وہ ہدایت ہم تک پہنچا دی، اس کے بعد ان کی اس دنیا میں نکلنے کے بعد وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے بعد جتنے بھی اولیاء ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے اس کے بعد ہمیں بھی یہ بولا جائے دیکھو یہ اولیاء کو گالیاں دیتے، کیا گالیاں دیتے؟ ہم نے کس کو گالی دی؟ اس کو گالی نہیں بولتے، اس کو حق بولتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا تھا یہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دیتے، جبکہ انہوں نے کبھی زبان درازی نہیں کی، ان کی زبان ہمیشہ پاک رہی ہے، صرف یہ بولتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ پتھر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے
میں دیکھتا ہوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، خود بت تراشتے ہو اور پھر انہیں کی پوجا کرتے ہو، یہ تو کھلی گمراہی ہے، آپ کیسے ان کی پوجا کرتے ہو؟ سیم کنڈیشن اس ٹائم بھی ہو رہی ہے۔ گالیاں دینا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جیسے گالیاں دی جاتی ہے ویسی گالی دو، ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر جو ہے یہ جیسے اس ٹائم مشرکین ہے جو باقی مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، ٹھیک ہے، آپ ان کے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مت دو، ان کو مت کوسو، کیوں؟ کیونکہ پھر تمہارے اللہ کو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، یہ لا علمی میں پھر ان کو گالیاں دیں گے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح زینت بخشی گئی ہے، خوش شکیل بنایا گیا ہے، عمدہ کر کے نظروں کے لیے بنایا گیا ہے ہر کسی امت کے لیے، ہر کسی جماعتوں کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اس کے بعد ان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، اور ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ، اور آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں زور زور سے کہ اگر آپ ہمارے پاس نشانیاں لائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ قُلْ، آپ بتا دیجئے، إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، نشانیاں دینے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کو کیا خبر کہ اگر آپ ان کے پاس نشانیاں لائے بھی یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی یہ گالیاں دینے پہ، ٹھیک ہے، ایک بہت زبردست عالم جو ہے پاکستان کی وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ نے کسی صحابہ سے کوئی جو ہے بات سنی ہے کہ اس نے کوئی کرامت دکھائی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے جتنے صحابہ ہے کسی کی سنی ہو کبھی اس نے کرامت دکھائی ہو، کبھی وہ ہوا میں اڑے ہو، کبھی ان کا ڈنڈا لڑنے گیا ہو، کبھی کیسی کرامتی دکھی ہے؟ تو صحابہ سے بلند جو ہے یہ اولیاء کے متعلق جتنی بھی ہے، ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں ان جی، پھر اس نے ایسا کیا، پھر وہ ایسے کیا، ویسے کیا، یہ ساری جھوٹیں کہانیاں۔ اب جب ہم ان کو بولتے جی یہ سارے آپ جھوٹ بول رہے، دیکھو جی گستاخ ہے، گالیاں دے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب صحابہ کوئی کرامتیں نہیں دکھا رہے، کیونکہ سب سے بڑی کرامت اس دنیا میں یہ ہے کہ جب آپ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، جو جتنا اس کا پابند ہے وہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کی آنکھیں اور ان کے دل، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے انہوں نے پہلے وقت اس پہ ایمان نہیں لایا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی گمراہی میں، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم نزلنا الیہم الملائکہ، ان کی طرف نازل کرتے ملائکہ کو، وکلمہم الموتى، اور ان کے ساتھ باتیں کرتے مردے بھی ان کے ساتھ باتیں کرنے لگتے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم ان کے سامنے ہر کسی شے کو پیش کرتے، قبلا ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا۔ ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر کسی نبی کے دشمن بنائے ہیں شیاطین، جو جنوں میں ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہ بات جو میں نے اس سے پہلے کی تھی، کیا کرتا ہے شیطان، یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہی کرتے، ایک دوسرے کو الہام کرتے، شیاطین انسان کو مدد کرتا ہے، انسان شیطانوں کو مدد کرتا ہے۔ زخرف القول غرورا، چکنی چبڑی باتیں ڈالتا ہے ان کی دلوں میں اور ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دے ان کو اور جو یہ جھوٹ بولتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور وہ ایسا کام اس لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے ہوتا ہے، اپنی طرف ان کو پھیر لیتے ہیں، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ایمان اس پہ لائے، ان کے پیچھے چلے وہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ۔ وَلِيَرْضَوْا، اور اسی پہ راضی ہے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ اسی پہ مائل ہے، جو وہ کرتے ہیں وہی کماتے رہتے ہیں جب تک ان کو اسی کی سزا ملے گی جو وہ کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی،
حکمن کیا میں اللہ کے بغیر کسی کو منصف بناؤں تلاش کروں وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلہ جبکہ اس نے واضح کتاب آپ کی طرف نازل کی والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک اور جن کو کتاب دی گئی آپ سے پہلے یعنی یہود اور نصارہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے بالحق آپ کی طرف سے سچ ہے فلا تکونن من الممترین پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور یقیناً مکمل طور پر آپ کے رب کی بات سچی ہے اور انصاف پر مبنی ہے لا مبدل لکلماتہ اللہ کے کلمات کو ان کے اللہ کے احکامات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے وَإِن تُطِعِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اگر آپ اکثریت کی اتباع کرو گے دنیا میں یعنی دنیا کی اکثریت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے اس لیے یہ نہیں دیکھا جاتا حق پہ کون ہے وہ زیادہ ہے کہ کم ہے کیونکہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے اگر آپ نے اکثریت کی اتباع کی جو لوگ دنیا میں یضلوک عن سبیل اللہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے یتبعون وہ اتباع نہیں کرتے الا ظن لیکن گمانوں کے وانہم الا یخرصون اور وہ اٹکلے دوڑاتے ہیں یعنی تکے لگاتے ہیں ان ربک هو عالم من یضل عن سبیل اللہ تعالی یقیناً جانتا ہے ان کو جو گمراہ ہوئے اللہ کے راستے سے وہ عالم بالمہتدین اور وہ جانتا ہے ہدایت پہ کون ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ جبکہ اس نے واضح کر دیا حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے جب حلال پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر تم کیوں نہیں کھاتے اور جبکہ حرام بھی تم پہ حلال کر دیا جب تم اضطراری حالت میں ہوں گے وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم اور اکثریت کو گمراہ کر دیا راستے سے بھٹکا دیا ان کے خواہشات نفس نے علم کے بغیر ان ربک هو عالم بالمعتدین اللہ تعالی جانتا ہے حق سے تجاوز کرنے والوں کو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ چھوڑ دو ان گناہوں کو جو کھلے بھی ہے جو چھپے ہوئے بھی ہے ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون جو بھی گناہ کرے گا اس کو عن قریب اس گناہ کی سزا ملے گی جو وہ کرتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ آپ ہرگز مت کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لیجادلوکم اور یہ شیطان جو ہے ایک دوسرے کو الہام ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو اٹکلے دوڑاتے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے آپ کے ساتھ جھگڑا کرے اللہ کے معاملے کے متعلق وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرکوں میں سے بن جاؤ گے اَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا وہ جو مردہ تھا اس کو اللہ نے زندہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نور اور اس کے لیے اللہ نے نوری ہدایت بنایا یمشی بِهِ اور وہ اسی نور پہ چلتا ہے فی الناس لوگوں میں کمن مثلہ فی الظلمات کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں چلتا ہے لیس بخارج منہا اور وہ اس میں سے نہیں نکلے گا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اسی طریقے سے مزین کر دی گئی کافروں کے لیے ان کے اعمال وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون اسی طرح ہر بستی میں بڑے بڑے جو ہے چودھری ہوتے ہیں بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہی گناہگار ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیچھے باقیوں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں چالیں چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن وہ چالیں نہیں چلاتے لیکن اپنے خلاف لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آتی ہے قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ الرُّسُلُ وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم پر بھی وہی نہ ملے جو رسولوں کو ملا یعنی ہمیں بھی جب تک پیغمبر نہ بنایا جائے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے رسالت کس کو دینی ہے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ذلت والا اور سخت سزا دے گا اس کی وجہ سے جو یہ سازشیں کرتے ہیں فمن یرید اللہ ان یہدیہ جسے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے یشرح صدرہ للاسلام اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے
وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ اور جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ اس کے سینے کو ایسے تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہو، ویسے ہی اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے غلاظت کو اور عذاب کو ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ان پہ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو کھول کے بیان کیا نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ لہم دار السلام جو نصیحت پکڑیں گے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہ اللہ ان کا ولی ہوگا، ان کا دوست ہوگا، بما کانوا یعملون کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، یا معاشر الجن اے تمام الجنوں، قد استکثرتم من الانس یقیناً تم نے بہت سارے لوگوں کو اپنے تابع کر لیا، وقال اولیاؤہم من الانس اور ان کے دوست جو لوگوں میں سے ہوں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض یقیناً ہم نے فائدہ اٹھائے ایک دوسرے سے، وبلغنا اجلنا اور ہم پر آ گیا ہمارا وقت یعنی موت کا وقت، الذی اجلت لنا جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، قال النار مثواکم اللہ تعالیٰ کہے گا اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم یقیناً اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے جاننے والا ہے، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے ظالموں کو ایک دوسرے پہ کیونکہ وہ اعمال ہی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔